بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توکل اور ایمان۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 51 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسلام کے معنی ہے سار تسلیم خم کرنا۔ جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی تکمیل کے لیے ایک ضابطہ حیات بھی ہو جس پر چل کر اللہ کریم کی رضا حاصل کی جا سکتی۔ یہ ضابطہ حیات وہ عملی اصول ہیں جو عقائد کی بنیاد پر اسلامی زندگی کی عمارت قائم کرتے ہیں۔ اسلامی قوانین اور اصولوں کی پابندی ہی اصل میں وہ لائحہ عمل ہے جو ایک مسلمان کو اس راستہ پر چلاتا ہے جو اس کے اخلاق نے تجویز کیا ہے اور جس پر چلنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا گیا ہے۔ ظاہری اسباب سے دل ہٹا کر معاملہ اللہ پر چھوڑنا اور اس کو کارساز بنا کر اس پر توکل، بھروسہ اور اعتماد کرنا توکل کہلاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جو کوئی اللہ پر توکل کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 61 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ پر بھروسہ اور توکل کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کو ایمان لانے کا لازمی تقاضا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک ضروری وصف قرار دیا گیا ہے۔ توکل کے ایک معنی یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کریم کی رہنمائی پر کامل اعتماد ہو اور وہ یہ سمجھے کہ حقیقت کا جو علم، اخلاق کے جو اصول، حلال و حرام کی جو حدود اور دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جو قواعد و ضوابط اللہ نے عطا فرمائے ہیں وہی برحق ہے اور انہی کی پیروی میں انسان کی بھلائی اور خیر ہے۔ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ فلاں حکم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے تو پھر اس سے بالکل مطمئن ہونا چاہیے کہ ساری خیر اور مصلحت اس حکم کی تعمیل میں ہے۔ اس کے بعد اس مصلحت میں تلاش کرنا اس شخص کا کام نہیں ہے بلکہ اسے اللہ کے توکل پر صرف تعمیل ارشاد کرنی چاہیے۔ اللہ کریم اس کے لیے بالکل کافی ہے کہ بندہ اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے، اور وہ رہنمائی کے لیے بھی کافی ہے اور مدد کے لیے بھی، اور وہی اس امر کا ضامن بھی ہے کہ اس کی رہنمائی میں کام کرنے والا شخص کبھی نتائج بد سے دوچار نہ ہوگا، کیونکہ سورۃ احزاب آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے کہ اللہ ہی وکیل ہے اور وہ کافی ہے۔ در حقیقت انسان کے لیے دنیا ایک عارضی جائے قیام ہے، اس کے بعد ایک دوسری زندگی ہے، اس سے بہتر اور پائندہ تر ہے، جس کے فائدے یہاں کے فائدوں سے زیادہ ہیں اور جس کے نقصانات یہاں کے نقصانات سے زیادہ سخت ہیں۔ جو شخص اس دنیا کے مظاہرے سے دھوکہ کھا کر اس کے لذتوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور آخرت کی لذتوں اور مغفرتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے تو وہ دراصل خسارے کا سودا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم آخرت کی عوض دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ سورۃ شورى آیت نمبر 36 میں حکم خداوندی ہے، جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کے چند روز زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ توکل ایمان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ توکل کے بغیر جو ایمان محض اعتراف اور دکھاوے کے لیے ہو اس سے وہ شاندار نتائج حاصل نہیں ہو سکتے جن کا وعدہ ایمان لا کر توکل کرنے والوں سے کیا گیا ہے۔ دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں انسان کی کامیابی کا اصل انحصار اللہ کی توفیق اور تائید پر ہوتا ہے، اس لیے اس کو اپنی طاقت، قابلیت اور ذرائع وسائل، اپنی تدابیر اور اللہ کریم کے سوا دوسروں کی مدد پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابن ابی حاتم نے ابن ابی عباس سے روایت نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاہتا ہو کہ سب انسانوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ سب سے بڑا غنی ہو جائے اسے بھی چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر زیادہ بھروسہ رکھے بنسبت اس چیز کے جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ عزت والا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ ایک دنیا پرست انسان کا بھروسہ تمام تر مادی اسباب پر ہوتا ہے، بخلاف اس کے خدا پرست انسان کا توکل اپنی قوت یا مادی اسباب پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اس پر مصیبتیں آئیں یا کامیابیوں کی بارش ہو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کریم مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس کا سارا اعتماد اور بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے جو عالم اسباب کا مالک ہے اور حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے مطابق مادی اسباب پر توکل کرنے کے بجائے کل اللہ کی نعمت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔